بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک طرف تو دنیا میں حکمرانی کی جنگ چل رہی ہے کہ دنیا کو لیڈ کون کرے گا، جبکہ دوسری جانب مسلم دنیا کو لیڈ کون کرے گا، اس کے حوالے سے بھی مقابلہ چل رہا ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو مقابلہ چل رہا ہے، ترکی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا حقدار ہے اور وہ پوری مسلم دنیا کو لیڈ کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے اور وہ اس کا حقدار بھی ہے، جبکہ سعودی عربیہ سمجھتا ہے کہ مسلم دنیا کو سعودی عربیہ کو اپنا لیڈر ماننا چاہیے۔ اس ویلاگ میں آج اس پہ بات کریں گے اور ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ سعودی عربیہ کیوں سمجھتا ہے کہ ترکی اس کے لیے خطرہ ہے، جبکہ آج ایک بڑا ہی تاریخی دن تھا۔ 86 سال کے بعد ترکی کی جامع مسجد آیا صوفیہ میں دوبارہ نماز ادا کی گئی، جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ تقریباً 86 برس پہلے جب جدید ترکی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تھا، تو اس کے بعد اس آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا کمال اتاتürk ترک کی جانب سے، لیکن آج دوبارہ سے اس کو یہاں پر جمعے کی نماز ادا کی گئی ہے۔ کچھ دنوں پہلے ترکی کی جو سب سے بڑی عدالت ہے، کونسل آف اسٹیٹ کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ آیا صوفیہ کو دوبارہ سے جو میوزیم سے اس کو مسجد بنا دیا جائے، جس کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ تیاریاں کی جائیں اور اس میں نماز جمعہ کی ادائیگی آج کی ڈیٹ دی گئی تھی اور آج نماز جمعہ ادا کر دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ انٹرنیشنلی دیکھیں تو یہ بڑی سمبولیکلی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کو جب کنورٹ کیا گیا تھا، دوبارہ سے مسجد میں تبدیل کیا گیا تھا، تو اس وقت جو امریکہ کی جانب سے بھی اعتراض آیا تھا، اس کے علاوہ یورپین یونین کی جانب سے بھی اعتراض آیا، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ وہ ممالک جو اپنے اندر اسلاموفوبیا کو کنٹرول نہیں کر سکے، وہ ترکی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں۔ وہ پہلے اپنے اندر جو ان کے معاشروں کے اندر اسلاموفوبیا موجود ہے اس کا خاتمہ تو کریں۔ تو ناظرین، اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ بحث چل پڑی ہے کہ کیا ترکی دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ کی بحالی چاہتا ہے، کہ ترکی چاہتا ہے کہ عثمان امپائر کو دوبارہ سے جدید خطوط پر استوار کر کے بحال کیا جائے۔ تو یہ آج کل جو پوری دنیا کے اندر یہ بحث بھی چل رہی ہے، تو سعودی عربیہ کیوں ترکی کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے؟ ناظرین، آج جو آیا صوفیہ مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا کی گئی ہے، اس میں اس کے باہر 1818 میں جو ایک سعودی حکمران ہے، اس وقت جو حکمران ہے، جو بادشاہ ہیں سعودی بادشاہ شاہ سلمان، اور جو کرون پرنس ہے محمد بن سلمان، انہی کے خاندان کے تھے شاہ عبداللہ، جن کو 1818 میں اسی مسجد کے باہر ان کا سر قلم کیا گیا تھا خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں کی جانب سے، کیونکہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی 1818 میں، جس کے بعد جو خلافت عثمانیہ کے جو فوجی ہیں انہیں سعودی عربیہ سے پکڑ کر لائے تھے اور اس مسجد کے بعد ان کا سر قلم کیا گیا تھا۔ ابھی تک جب خلافت عثمانیہ قائم تھی تو 2 دفعہ جو سعودی عربیہ کی جانب سے بغاوت کی گئی تھی، ایک تو 1818 میں کی گئی تھی، جبکہ دوسری بغاوت 1871 میں کی گئی تھی۔ سعودی عربیہ اس وقت ایز اے ملک کے طور پر تو موجود نہیں تھا، اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے قبائل کے اوپر مشتمل تھا جن کی جانب سے بغاوت کی گئی تھی، لیکن جو خلافت عثمانیہ جب قائم تھی تو جو مکہ منورہ اور مدینہ منورہ یہ بھی خلافت عثمانیہ کے جو انڈر آتے تھے، اور یہ جو سعودی قبیلے ہیں یہ ہمیشہ سے خلافت عثمانیہ کے جو حکمران تھے ان کو بڑا بد تہذیب تصور کرتے تھے۔ تو 2 دفعہ سعودی عربیہ کی جانب سے بغاوت کی گئی تھی ترکی کی خلافت عثمانیہ کے خلاف، جبکہ سعودی عربیہ کی جو تیسری کوشش تھی وہ اس وقت کامیاب ہوئی جب جنگ عظیم اول جاری تھی اور برطانیہ کی جانب سے حمایت کی گئی تھی، جس کے بعد سعودی عربیہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک بنا تھا۔ 1932 کے اندر 23 ستمبر 1932 کو سعودی عربیہ قائم ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہ قبائل پر مشتمل تھا جو سلطنت عثمانیہ کے انڈر آتے تھے، اور سلطنت عثمانیہ کے جو حکمران تھے ان کو ایک بڑا بد تہذیب لوگ تصور کرتے تھے۔ تو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اور 1932 میں برطانیہ کی مدد سے سعودی عربیہ کا قیام آیا تھا۔ اس سے پہلے سعودی عربیہ چھوٹے چھوٹے قبائل پر مشتمل تھا اور سلطنت عثمانیہ کے جو حکمران تھے وہ اس ایریا کے حکمران بھی تھے۔ تو ناظرین، دنیا اسلام میں جو قیادت کی جنگ چل رہی ہے، تو اس حوالے سے جو ترکی کے صدر ہیں رجب طیب اردوغان، وہ کافی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ترکی واحد ملک ہے جو مسلم دنیا کی قیادت کر سکتا ہے، اور جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو یقیناً ان کے ذہن میں عثمان امپائر جیسا ہی کوئی خاکہ ہوگا، جبکہ سعودی عربیہ سمجھتا ہے کہ جو مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے وہ سعودی عربیہ کے اندر ہیں، اور تقریباً ہر سال 20 لاکھ کے قریب لوگ سعودی عربیہ آتے ہیں، تو مسلم دنیا کی جو قیادت کا حق ہے وہ سعودی عربیہ کو حاصل ہے۔ تو اب دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف اپنی حکمت عملی بھی بناتے رہتے ہیں، اور ان کو دونوں کو یہ لگتا ہے کہ مسلم دنیا کی
قیادت وہ ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ 1932 میں سعودی عربیہ برطانیہ کی مدد سے آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کا جو سارا دار و مدار ہے وہ جو آئل کے ریزرو ہیں اس کے اوپر ہیں، اور جو جدید دنیا میں اب جو انرجی کے دوسرے ذرائع بھی استعمال کیے جانا شروع ہو چکے ہیں، تو سعودی عربیہ صرف ان کے اوپر ڈپینڈ کر کے یا صرف امریکہ کی مدد سے ہی مسلم دنیا کے اوپر اپنی حکمرانی کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ جبکہ ترکی کے حوالے سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ترکی جو ہے وہ ہمیشہ جو بھی مسلمانوں کے جو ایشوز بنتے ہیں، چاہے فلسطین ہو یا صومالیہ میں جو مسائل ہوں، تو اس والے سے ترکی نے ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ کشمیر کے اندر بھی جب بھارت کی جانب سے مظالم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے یا جب اس کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا تھا، تو اس وقت ترکی نے بڑے واضح انداز میں پاکستان کے موقف کو سپورٹ کی تھی، لیکن OIC کی جانب سے جس پر سعودی عرب کا پورا اثر و رسوخ ہے، اس کی جانب سے کھلی حمایت نہیں کی گئی تھی۔ ترکی یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو مسلمانوں کی جو نمائندہ تنظیم ہے OIC، یہ صرف سعودی عربیہ اس کو اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے مفادات کا اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی اس کو تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا۔ سعودی عربیہ صرف اپنے مفاد کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ملائیشیا کے اندر کوالالمپور کے اندر ایک کانفرنس منعقد کی گئی تھی، جس میں ملائیشیا، ترکی، ایران نے شرکت کی تھی، اور پاکستان بھی اس کے اندر شرکت کرنا چاہتا تھا، لیکن سعودی عربیہ نے پاکستان کو بالکل منع کر دیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ وہاں پر گئے تو سعودی عربیہ کے اندر جتنے بھی پاکستانی کام کر رہے ہیں یا سعودی عربیہ کی جانب سے جو بھی مالی جو مدد پاکستان کو فراہم کی جاتی ہے وہ ساری وہ واپس لے لیں گے۔ تو اس کا جو اظہار تھا وہ جو ترکی کے صدر تھے طیب اردوغان، ان کی جانب سے بھی کیا گیا تھا، اور انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس کے بعد پاکستان کو بھی کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو بنیادی مقصد ترکی کا یہی تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پر جو مسلمانوں کے پوری دنیا میں مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے اور ان کے لیے آواز بلند کی جائے، جبکہ OIC کا جو پلیٹ فارم ہے یہ صرف عرب ممالک اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مسلم دنیا کے لیے اس پلیٹ فارم کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا جا رہا۔ تو اسی وجہ سے ترکی یہ سمجھتا ہے کہ وہ حقدار ہے، اس کے پاس مالی طور پر بھی ایسے وسائل ہیں، وہ جدید دنیا کے تقاضوں کو بھی سمجھتا ہے، تو وہ مسلم دنیا کو بہتر طریقے سے آگے لے کر چل سکتا ہے۔ لیکن سعودی عربیہ سمجھتا ہے کہ جو مقدس مقامات ہیں وہ سعودی عربیہ میں ہیں، تو اس وجہ سے سعودی عربیہ کا یہ حق بنتا ہے کہ پوری دنیا کو وہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی قیادت وہ کرے۔ تو ناظرین، اس والے سے جو دنیا ہے وہ ترکی کے صدر طیب اردوغان کو ایک قوم پرست اسلامی رہنما کے طور پر دیکھتی ہے، جبکہ اگر ہم دیکھیں تو جب قطر اور سعودی عربیہ کا مسئلہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت ترکی کی جانب سے قطر کے اندر اپنی فوجیں بھیجی گئی تھی تاکہ سعودی عربیہ کے کسی بھی ممکنہ حملے سے قطر کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ صومالیہ کے اندر جو سعودی اتحادیوں کو ترکی کی جانب سے شکست دی گئی تھی، جبکہ جو بھی مسلمانوں کے مسائل پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں، فلسطین کا ہو، کشمیر کا ہو، اس میں ترکی کا بڑا واضح موقف ہوتا ہے، اسرائیل کے حوالے سے بھی ان کا بڑا واضح موقف ہوتا ہے، لیکن سعودی عربیہ ہمیشہ اپنے مفادات اور انٹرسٹ کے مطابق ہی بات کرتا ہے۔ اس کی واضح اگزامپل کشمیر کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ ترکی کی جانب سے بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا جب ترک پریزیڈنٹ پاکستان آئے تھے، جو پارلیمنٹ کے اندر جوائنٹ سیشن تھے، انہوں نے خطاب کیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر کہا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کشمیر کے اوپر پاکستان کا موقف ہے وہی ترکی کا موقف ہے۔ لیکن سعودی عربیہ کی جانب سے ہم نے دیکھا، OIC کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو وہاں پر کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ OIC مسلم ممالک کا پلیٹ فارم ہے جس میں مسلم ممالک کے موقف کی حمایت کی جاتی ہے۔ پاکستان کی اس طرح کھلم کھلا حمایت نہیں کی گئی جس طرح پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ تو اسی وجہ سے ترک اور ترکی کے جو صدر ہیں طیب رجب اردوغان، وہ اسلامی دنیا کو لیڈ کرنے کے حوالے سے کئی دفعہ بیانات دے چکے ہیں، جبکہ سعودی عربیہ ترکی کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ یعنی کہ جب طیب اردوغان صاحب یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مسلم دنیا کو لیڈ کریں گے تو ان کے ذہن میں جو خاکہ ہے وہ سلطنت عثمانیہ جیسا ہی ہوگا، اور اس میں صرف پھر قیادت سعودی عربیہ کا سٹیٹس کیا ہوگا، اس کے حوالے سے سعودی عربیہ کو بڑے خدشات ہیں۔ لیکن سعودی عربیہ کے جو حکمران ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو اپنا لیڈر مانے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو آنے والا ٹائم ہے، اس کے اندر پوری دنیا میں جس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس ریجن کے اندر نئے بلاک بن رہے ہیں، امریکہ
بھی چائنا کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ چائنا کی جو ابھرتی ہوئی معیشت ہے اور جو دنیا میں اس کا ایک سٹیٹس بن رہا ہے سپر پاور کے طور پر، ایک اس کا جو امیج نکل کر آ رہا ہے، تو اس کے سارے تناظر میں بھی نئے بلاک بنیں گے، خطے کے اندر بھی بنیں گے اور دنیا کے اندر بھی بنیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی جو مسلم دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اپنے مفادات کے حوالے سے اپنے فیصلے کریں گے، کیونکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ماضی قریب میں بھی اور ماضی بعید میں بھی مسلم دنیا نے کبھی بھی مسلم دنیا کے اور مسلم مفادات کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اپنے مفادات کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ضروری تو یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک مل کر ایک اپنی اسٹریٹجی بنائیں تاکہ مسلم دنیا کو جو اس وقت پوری دنیا کے اندر مسائل درپیش ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔